پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ، داعش، القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں سرحدی سلامتی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے کے اقدامات پر بھی اتفاق۔ بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی، وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی شرکت۔ کراچی اور پشاور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں اور مظاہرے۔ کشمیری عوام کی غیر متزلزل استقامت اور قربانی کے جذبے کو سلام پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا، بھارت کا یک طرفہ اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نبید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کا مشترکہ پیغام۔ کہا، مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں تشویشناک ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی شناخت پر حملہ کیا گیا۔ بھارتی اقدام کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کی آوازیں آج پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے، فاشسٹ مودی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی، سیکولر بھارت کے آئین کو ہٹلر اور موسولینی کا آئین بنا دیا۔ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیلا میمن کہتے ہیں، بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مضبوط حامی رہی ہے۔ کشمیری عوام کی آواز ہر عالمی فورم پر بلند کرتے رہیں گے۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنۂ ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی عہدیدار نے بتایا، مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز میں پھنسے تجارتی جہاز ایران کے سمندری راستے، نئے آنے والے جہاز عمان کے سمندری راستے سے گزریں گے۔ عبوری معاہدے کی مدت کے دوران کسی قسم کا ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، آبنۂ ہرمز پر معاہدہ آج یا کل ہو جائے گا۔ محفوظ جہاز رانی سے متعلق عمان اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی کارروائی کی تیاری کر لی تھی۔ ایران نے خود رابطہ کیا اور مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران سے بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے، جلد معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران وعدے سے پیچھے ہٹا تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امید ہے نوبت وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ یمن کے ساحل کے قریب حملے میں بھارتی تجارتی جہاز غرقاب۔ یمن کے وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق حوثی باغیوں نے تجارتی جہاز پر حملہ کیا۔ دھماکہ خیز مواد سے لدی کشتی کے ذریعے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز پر موجود 13 بھارتی شہریوں سمیت 14 افراد کو بچا لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اردن پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں عرب لیگ اور پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں تیزی سے بگڑتی صورتحال کے بارے میں متوقع موقف تیار کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس، وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ پاکستان ایران آزادانہ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہوئی ہے۔ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ زرعی مصنوعات کی تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے تجارت بڑھانے اور باہمی تعاون کو وسعت دینے کا عزم کیا۔ سرحدی تجارت اور لاجسٹکس میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ سرحدی تجارت کو مزید آسان اور مؤثر بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رواں ہفتے دورہ سعودی عرب متوقع۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر 6 یا 7 اگست کو روانہ ہوں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی عرب تعلقات اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی پراسرار موت کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس کو میر رضا کی ایپل واچ سے اہم ترین ڈیٹا مل گیا۔ لین دین کے حساب سمیت دیگر معلومات ہیں۔ میر رضا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تصاویر میں تضاد۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے رپورٹ کے نتائج تصویروں سے میچ نہیں کر رہے، جس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا کہنا ہے پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تصویروں کی بنیاد پر بنائی۔ پولیس سرجن نے باڈی خود دیکھی ہی نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس نہیں MLO دیتا ہے۔ پولیس نے LMO کی رپورٹ پر اپنی رائے بنائی۔ پولیس سرجن کو اپنی رائے تحریری طور پر دینی چاہیے تھی، نہ کہ میڈیا پر۔ میر رضا کے اہل خانہ چاہیں گے تو دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ بیٹے نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا ہے۔ خودکشی کرنا ہوتی تو اتنی دور کیوں جاتا؟ اسے تو پیچھے سے گولی ماری گئی ہے۔ میر رضا علی کے والد کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا میرا بیٹا بزنس مین تھا، 4 دکانیں چلاتا تھا، کسی کو بچانے کے لیے پورا بیانیہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وہ ویڈیو کہاں ہے جو رات 3:30 بجے موٹر سائیکل پر لوگ آئے؟ آزاد کشمیر میں 2 حلقوں پر الیکشن۔ LA 28-2 مظفر آباد سے پیپلز پارٹی کے بازل نقوی کامیاب۔ LA 27 مظفر آباد 1 پر ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب کو برتری۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، یکسوئی سے ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف سے موزوں کوئی وزیر اعظم نہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں آزاد کشمیر میں انتخابات پیپلز پارٹی حکومت کی نگرانی میں ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو الزام لگانے سے قبل اپنے وزیر اعظم سے باز پرس کریں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی حکومت سے الگ ہونے کے امکانات نہیں، نئے صوبے اتفاق رائے سے بننے چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے محسن نقوی کے بیان کی حمایت کر دی۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا محسن نقوی کے سسٹم کے ناکامی اور نئے صوبوں کے بیان کی حمایت کرتے ہیں۔ نئے صوبوں کے قیام پر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو پھر شاید کراچی کو وفاق کے ماتحت چلایا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی درمیان کا راستہ مان لیتی ہے تو کراچی بااختیار وفاقی فنڈز ڈویژن بن سکتا ہے۔ سندھ کی طرح پنجاب میں بھی سارا نظام سینٹرلائز کر دیا گیا ہے۔ دیہی سندھ میں بھی لوگ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ صدر زرداری معاملات سنبھال لیں گے، نظام کو گرنے نہیں دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو۔ کہا نواز شریف نے پارٹی اجلاس بلا لیا، بڑے فیصلے ہوں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں بلاول دل بڑا کریں، لیڈر شکست پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ پاکستان کا ہر علاقہ پنجاب جیسا ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ ARY نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 97% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیے۔ 3% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 97% لوگ نئے صوبے کے حامی، 3% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 75% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 23% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 23% نے مخالفت کی، 6% نے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر 81% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 18% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 77% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 20% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری۔
آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا این ڈی اے میں ہیڈ کوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا دورہ۔ چیئرمین این ڈی اے میں نے مانسون صورتحال آفات سے نمٹنے کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری اور مؤثر ادارہ جاتی رابطوں پر زور۔ ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر رد عمل کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ کہا پاک فوج سول انتظامیہ اور این ڈی اے میں کی ہر ممکن معاونت کے لیے مکمل تیار ہے۔ ریسکیو اور بحالی کی کارروائیوں میں پاک فوج بھرپور کردار ادا کرے گی۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں اشاریہ 7.6% کمی، فی بیرل قیمت $78.75 ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت میں 1.07% کمی، فی بیرل قیمت $74.95 فی بیرل ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ 3 سیشنز میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 10% کمی ہو چکی ہے۔ پیٹرول $3.39 فی لیٹر سستا ہو گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی $4.07 فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت $328.56 فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت $385.86 فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,79,000 کی سطح بحال، 2200 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور خواتین کو بااختیار بنانے والے پروجیکٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں ترقی کے لیے جائکا کے اشتراک کار کو سراہتے ہیں۔